الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اور یہ سمجھا جانے لگا کہ ان رسومات کی ادائیگی سے ہے محبت کا اظہار ہوگا. ان رسومات کی جو ادائیگی کرے گا وہ عقیدت مند ہوگا، اور جو ان رسومات کو ادا نہیں کرے گا وہ ناقدرہ ہوگا. ہر علاقے نے مختلف رسومات بنا لی. کسی نے تو چراغاں کو ضروری سمجھ لیا، کسی نے محفل میلاد کو ضروری سمجھ لیا، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصائد پڑھنے کو اصل سمجھ لیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ اس کے ذریعے سے ہم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا اظہار کر رہے. گو کہ عقیدت کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بڑھ کر کوئی عظیم واقعہ نہیں ہے. لیکن مسلمان چونکہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا پابند ہے، تو اس لیے خوشی ہو یا غمی ہو، تنگی ہو یا فراخی ہو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتلایا اسی طریقے کو اپنا کر اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی احکامات کو، اسلامی تعلیمات کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اور کسی بھی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ نہیں رکھا کہ کچھ احکامات بیان کر دیے ہوں اور کچھ احکامات چھپا دیے ہوں. اور اگر کوئی شخص زبان قال سے یا زبان حال سے یہ سمجھتا اور کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات مصلحتاً چھپا کے رکھی ہوئی تھیں، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات کو چھپا دیا، جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کو گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنایا کہ میں نے جو احکامات اللہ کی طرف سے بطریق وحی آئے وہ تمام احکامات پہنچا دیے، اور تمام صحابہ نے اس کی گواہی دی.
اس کے بعد اگر کوئی شخص دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرتا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، عقیدت نہیں۔ اللہ رب العالمین کی بے ادبی ہے، عقیدت نہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی بے ادبی ہے، عقیدت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر 23 سال رہے۔ 23 سال رہنے کا مطلب کیا ہوا؟ 23 سال رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 23 دفعہ مواقع آئے کہ جن مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد النبی یا عقیدت یا قصائد کی کوئی صورت کے اظہار کا موقع ملا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 23 سالوں میں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کیا، نہ اس کی ترغیب دی، نہ اس کی کوئی مثال چھوڑی، نہ کوئی اس کے لیے معمولی سا اشارۃ النص، دلالت النص، اقتضاء النص کا کوئی پہلو چھوڑا کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو اس طرح منانا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے وہ احکامات جس کو نافذ کرنا انتہائی مشکل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کے لیے بھی مثالیں چھوڑ دی۔ مثال کے طور پر سنگسار، کہ شادی شدہ شخص اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی کرنے کے بعد زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کر کے ختم کیا جائے۔ یہ انتہائی مشکل حکم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو نافذ کر کے قیامت تک کے لیے مثال چھوڑ دی کہ دیکھو یہ مشکل کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا پڑے تو کر گزرو۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھے جائیں، چراغاں کیا جائے، نیا لباس پہنا جائے اور مختلف قسم کی جھنڈیاں لگائی جائیں، 12 جھنڈیاں لگا کر 12 لائٹیں لگا کر یہ کہا سمجھا جائے کہ اللہ نے بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو فراموش کر دیا؟ تو ان 23 سال کے عرصے میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ ان تمام زمانوں میں کہیں بھی کوئی ایسی مثال ادنا سی نہیں ملتی کہ جس طرح آج کل عید میلاد النبی کا رواج ہو گیا ہے وہ کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین موجود رہے اور 100 سال تک موجود رہے۔ تو ان 100 سالوں کے زمانے کے اندر جو خیر القرون کا زمانہ ہے اس کے اندر بھی ہم کو اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر تابعین کا زمانہ آتا ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے، ائمۃ المجتہدین کا زمانہ آتا ہے، لیکن وہاں پر بھی ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ یہ مثال کیسے نظر آئے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اگر قصائد پڑھنا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اگر چراغاں کرنا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اگر جس طرح لوگ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ کے کیک کاٹتے ہیں اس طرح کا کیک کاٹنا، حیرت کی بات ہے پچھلے سال بھی بہت بڑا کیک کاٹا گیا، یعنی جو چیزیں اسلام سے بالکل ہی دور کی ہیں وہ بھی داخل کر لی گئی۔ اگر یہ مقصد ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرداران قریش آئے اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اگر سرداری چاہتے ہیں تو ہم سب آپ کو متفقہ طور پر سارے سرداروں کے اوپر سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مال و دولت چاہیے، زر و زیورات چاہیے، تو ہم آپ کے قدموں میں دولت رکھنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی حسین عورت مل جائے تو ہم عرب کا منتخب حسن آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد جو بات کہی وہ ہے سمجھنے والی، کہ کافر بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ 3 چیزیں ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں، آپ جو تعلیمات لے کے آئے ہیں، اس کو چھپا دیجیے، اس کو ظاہر نہیں فرمائیے. گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے ہیں وہ ایک ایسا نظام ہے جو تمام نظاموں کو باطل قرار دیتا ہے، تمام رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑ دیتا ہے، تمام بتوں کی پرستش کا انکار کرتا ہے، خواہشات کی پیروی کا انکار کرتا ہے. تو انہوں نے یہ پیشکش کی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ 3 باتیں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا ذریعہ یہ 3 باتیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو بخدا میں اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ایک پیغام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی زندگی کا نظام لے کے آئے تھے، ایسی حیات طیبہ کی مثال لے کے آئے تھے جو تمام باطل نظاموں کو زیر کر دینے والی تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اگر پوچھتے ہو اللہ سے پوچھتے ہو جس نے ان کو مبعوث کیا ہے، تو اللہ یہ بتلاتے ہیں اور قیامت تک کے لیے یہ آیت قرآن میں چمکتی رہے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عبادت کرتے تھے اس طرح عبادت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھتے تھے ویسی نماز پڑھی جائے، جس طرح روزہ رکھتے تھے ویسے روزہ رکھا جائے، جس طرح حج کیا ہے ویسے حج کیا جائے، جیسے عمرہ کیا ہے ویسے عمرہ کیا جائے، جیسے زکوٰۃ دی ہے ویسے زکوٰۃ دی جائے، جیسے شوہر بن کے دکھلایا ویسے شوہر بن کے دکھلایا جائے، جیسے حاکم بن کے دکھلایا ویسے حاکم بن کے دکھلایا جائے، جس طرح سیاستدان بن کے دکھلایا ویسے سیاستدانی کر کے دکھلائی جائے، جیسے تاجر بن کے دکھلایا ویسے تجارت کر کے دکھلائی جائے، جیسے ملازم بن کے دکھلایا ویسے ملازمت کر کے دکھلائی جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے، کیسے بھائی تھے، کیسے بیٹے تھے، کیسے شوہر تھے، کیسے سسر تھے، یہ تمام باتیں سکھلانے کے لیے سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت کا مقصد ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، مجھے مبعوث کیا گیا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کو تعلیمات فراہم کرنے کے لیے، اس کی تدریس کا انتظام کرنے کے لیے، اس کی تعلیم کا انتظام کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں جو لوگ انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں اور مذاہب کے نام پر انسان کا خون کر رہے ہیں ان کے سامنے یہ پیغام رکھا جائے کہ ایک انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، اس کی معاشرت کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہو، اس کا کردار کیسا ہو، اس کا گفتار کیسا ہو. اس لیے مجھے مبعوث کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں چھوڑی ہیں
کہ ان مثالوں کو دیکھ کر انسان شزدر رہ جاتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا ہو، اور اس واقعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا لشکر جرار ہو، 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک ایک پرچم تلے اور خون کا ایک قطرہ نہ گرا۔ فتح مکہ کا موقع دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیفیں دی گئیں، انتہائی اذیتیں دی گئیں کہ آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا، زمین تھر تھرا اٹھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک صحابی کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہنے کا دن ہے، آج جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کا دن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جھنڈا لے لیا اور ان کے صاحبزادے کو دے دیا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو محبت اور لطف و احسان کا دن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس حال میں داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے، اور یہ فاتح ہے۔ اور ایسی مثالیں فتح ملی ہیں جس کو فتح مبین قرآن نے قرار دیا۔ آ رہے ہیں سر جھکا ہوا، عاجزی کی انتہا۔ اور تمام سرداران قریش، تمام وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تھی، سب سامنے بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اشارے سے خون کی ندیاں بہہ سکتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تم سے وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پہ کوئی ملامت نہیں، سارے خون معاف کر دیے میں نے، حتیٰ کہ سودی لین دین جو ہمارے قبیلے کے درمیان تھا وہ بھی معاف کر دیا، جاؤ خوش رہو تم لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے، ایک فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں اور ایسے علاقے میں آ رہے ہیں جن لوگوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، بے گھر کر دیا، اوجڑی رکھی، سنگباری کی، بے عزتی کی، اور ہر طرح کی تکلیف دی جو تکلیف ایک انسان دے سکتا تھا پستی کے اندر جا کر، وہ تکلیفیں دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے تشریف لا رہے ہیں تو ایسے تشریف لا رہے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی۔ مورخ کا قلم رکا ہوا تھا کہ یہاں پر خون کی ندیاں بہتا ہوا لکھے یا محبت کی انتہا لکھے۔ محبت کی انتہا لکھنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار اور گفتار سے ایسی مثال پیش کی، اس مثال کو دیکھ کر مورخ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پر کون سی زبان سے کون سا لفظ لاؤں جس سے اس محبت کی تعبیر کر سکوں۔ الفاظ نہیں، کسی کے پاس الفاظ نہیں، کسی لغت کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہرہ کیا۔ کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو کہے میں خود کفیل ہوں، میرے سے الفاظ عاریتاً لے لو، استعارے کے طور پہ لے لو، تشبیہ کے طور پہ لے لو اور اس کی تعبیر کر دو۔ آج تک مورخ کا قلم گنگ ہوا ہے۔ بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے سورما پیدا ہوئے لیکن اس منظر کی تعبیر نہیں کر سکے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آؤ تمہیں ایک محبت کی اور مثال دکھاؤں۔ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کو بھی میں نے امن دیا، حالانکہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ میرے رشتہ دار کے گھر میں آ جائے جو مسلمان ہے یا میرے گھر میں آ جائے تو میں اس کو امن دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ میں جو موجود ہیں ان کو تو امن ہے ہی، جو ابو سفیان کے گھر میں جا کے چھپ جائے اس کو بھی امن دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کے آئے تھے
اور ان پر ایسی دہشت تاری تھی کہ اب بیت اللہ کے اندر خون کی ندیاں بہیں گی، کیونکہ وہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو ان کی صاحبزادی نے بستر لپیٹ دیا. صاحبزادی نے بستر لپیٹا تو انہوں نے کہا بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں؟ تو بیٹی نے کہا ابا جان آپ اس بستر کے لائق ہیں. آپ اس بستر کے لائق ہیں، یہ میرے آقا کا بستر ہے. اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پہ کھڑا کروا دیا کہ ابو سفیان اسلام کا لشکر جرار دیکھو. تو جب کوئی لشکر گزرتا، کوئی قبیلے کا پرچم لے کے گزرتا تو ابو سفیان ڈر جاتے کہ اب کیا ہوگا. ایسے جوان، ایسے جنگجو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ خون کی ندیاں بہا دیں، اب تو بیت اللہ میں خون کی ندیاں بہیں گی. غزوہ بدر میں بھی ہم نے تنگ کیا، غزوہ احد میں بھی تنگ کیا، غزوہ احزاب میں بھی تنگ کیا، کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنے شہر میں سکون سے بیٹھنے دیا، نہ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد سکون سے بیٹھنے دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و عنایت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں. تو ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کو بھی میں نے امن دیا. اگر اسلام کا نام لینے والوں میں یہ محبت، یہ کردار اور یہ گفتار نہیں نظر آئے تو کیا وہ مسلمان کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے؟ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کا عالم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو خطبے کے دوران لوگ دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جمعے کی تیاری کر کے تشریف لا رہے ہیں، سڑک کے اوپر ہیں، ان کے کان میں آواز پڑتی ہے وہی بیٹھ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود ہم نے تم کو نہیں کہا تھا. تو نے کہا اے اللہ کے رسول، آقا کا جملہ کان میں پڑے، ابن مسعود کی مجال ایک قدم آگے بڑھا دے. ہم نے تو اپنی خوشی، اپنی غمی آپ پر قربان کر دی ہے، ہم نے اپنی رائے تو آپ کے سامنے قربان کر دی ہے. ابن مسعود کی مجال کہ میں ہل سکوں؟ کیا ہم یہ مثالیں پیش کر سکتے ہیں؟ ہم عاشق رسول ہونے کے نام پر یہ مثالیں پیش کر سکتے ہیں؟ ہم اسلام کی سربلندی کے نام پر یہ مثالیں پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارے کردار کے اندر، ہمارے گفتار کے اندر ہلکی سی جھلک نظر آتی؟ اب آپ سوچیے غزوہ احد وبا ہے، دشمنوں نے شدید یلغار کی ہوئی ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سارا رش اور سارے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنا چاہتے ہیں. تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بننے کی تشریف لاتے ہیں. اب آپ سوچئے انسان جتنا بھی بڑا بہادر ہو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے سے مقابلہ کیا جائے، لیکن یہاں پر بھی ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میری آقا کی طرف میری پیٹھ ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کر کے اپنی پیٹھ پر تیر برداشت کر. مثال پیش کرو، ایک مثال ایسی لا کے دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ مذاکرات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور قریش مکہ سے مذاکرات کرنے تشریف لے جا رہے ہیں، اور لنگی جو پہنی ہوئی ہے، تہمت جو پہنی ہوئی وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، پنڈلیوں تک. تو ان کے چچزاد بھائی کہتے ہیں کہ اے بھیا، اے میرے چچا کے لڑکے، عرب لوگ اس بات کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں کہ کسی کی تہمت اوپر، جو جتنا بڑا سردار ہوگا اتنا کپڑا نیچے لٹکائے گا، تو لہٰذا آپ اپنی تہمت کو ذرا نیچے کر لیجیے. تو کہتے ہیں لا ہاکذا عزرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا میری آقا کی تہمت جہاں ہو عثمان بن عفان کی تہمت اس سے نیچے ہو جائے.
آپ دیکھیے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان اور ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ سے مذاکرات کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. کسریٰ سے مذاکرات کرنے تشریف لے جا رہے ہیں. کسریٰ سے مذاکرات کرنے کے اندر جو واقعات رونما ہوتے ہیں، ایک ایک واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ آدمی جھوم جھوم جاتا ہے کہ یہ ہے سچے عاشق رسول. لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات دیکھیے کہ ایک طرف عاشق رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں اپنے محبوبوں کا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم ہمارے اصحاب ہو، ہمارے محبوب وہ ہیں جو ہمیں نہیں دیکھیں گے ہم پر ایمان لے کے آئیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہہ کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیا. یعنی حشر کے میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ یہ میرے محبوب ہیں، اللہ ان کو بخش دیجیے، ان کو جہنم میں مت جانے دیجیے. کیا ہم اس محبت کا حق ادا کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر عنایت کر کے چلے گئے؟ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اپنا محبوب قرار دے کے چلے گئے. اور کوئی آدمی کسی کو اوپر یوں ہاتھ رکھتا ہے کہتا میرا آدمی، تو پھر حکومتیں بھی اس کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنا محبوب کہہ دیا تو اللہ سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ رعایت کریں گے، اور رعایت کر رہے ہیں. ہماری حرکت دیکھ کے جانور شرما رہے ہیں، ہمارا کردار، ہمارا گفتار، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر جانور شرما رہے ہیں. جانور کے اندر اگر کوئی مورخ ہوتا تو وہ کہتا کہ ہم کو انسانوں کی بستی میں بھیج دو، انسانوں کو جانوروں کی بستی میں بھیج دو. اور ہم عاشق رسول ہیں، ہم اسلام کے پیامبر ہیں، ہم اسلام کے ترجمان ہیں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان کے اندر ایک آدمی کے اوپر تلوار چلنے والی تھی، اس نے جلدی سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو انہیں تلوار مار دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناگواری سے فرمایا ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کا کلیجہ چیک کر کے دیکھا تھا کہ اس کے اندر کلمہ ہے یا نہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی کہ اگر وہ کلمہ کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی جان، مال، عزت، آبرو ویسے ہی ضروری ہے، ویسے ہی محفوظ ہے جیسے ایک عام مسلمان بحیثیت انسان. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان لگا ہوا ہے، کسریٰ نے اکرام کا انتظام کیا ہے تو وہ تناول فرما رہے ہیں تو ایک لقمہ گر جاتا ہے تو وہ اٹھانے لگتے ہیں تو ان کے ساتھ جو قاصد ہوتا ہے وہ کوہنی مار کے کہتا ہے ایسا نہ کیجیے، کسریٰ کے دربار میں یہ بڑی معیوب بات ہے. تو فرماتے ہیں اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ربیع ابن عامر کھڑے ہوئے ہیں دربان کے پاس. دربان نے دیکھا وہ اپنے تلوار کو صحیح کر رہے ہیں تو دربان نے کہا تم اس تلوار سے تم کسریٰ کو زیر کرنے آئے ہو اور فارس کو فتح کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے ابھی ان تلواروں کو دیکھا ہے، چلانے والے ہاتھوں کو نہیں دیکھا. تو کہتے کیسے پہچانا جائے گا؟ تو کہتے تم اپنے علاقے کی، اپنے ملک کی سب سے قیمتی ڈھال منگواؤ اور اس ڈھال کو کھڑا کر کے کسی آدمی کو کھڑا کر دو. ایسا ہی کیا گیا. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کے اس ڈھال پہ مارا، ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے. طاقت کی انتہا دیکھیے. لیکن کوئی موقع ایسا کہ جہاں پر انتہائی مشکل اقدام کرنا ہے وہاں پر اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا جا رہا. فتح مکہ کا واقعہ لے لیجئے. آپ
حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فتح بیت المقدس فرمایا، اس وقت کا واقعہ لے لیجئے. ایک دفعہ بیت المقدس فتح ہوتا ہے عیسائیوں کے ہاتھ میں تو خون ایسا ارزاں ہو جاتا ہے کہ گھوڑے کے سمیں اور گھوڑوں کی ٹانگیں اس خون کے اندر ڈوب جاتی ہیں. انسانوں کو اٹھا اٹھا کے دیواروں پہ پٹکا جاتا ہے. اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بن کے آ رہے ہیں تو چونکہ ایک ہی اونٹ تھا تو اس ایک اونٹ پر کبھی وہ بیٹھتے، کبھی ان کا نائب بیٹھتا، کبھی وہ بیٹھتے، کبھی ان کا خادم بیٹھتا. جب بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اونٹ کے مہار کو پکڑے ہوئے ہیں اور ان کا غلام اس اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. فاتح آ رہے، فاتح. اور پھر ان کی مہربانی، ان کی عنایات کو دیکھ کر دور دور سے لوگ بیت المقدس یروشلم میں آ کر آباد ہونا پسند کرتے ہیں، فلسطین میں آباد ہونا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس جیسا ہیومن رائٹس کا محافظ کوئی نہیں. ہیومن رائٹس کے دینا آسان ہے لیکن ہیومن رائٹس عملی طور پہ دینا مشکل ہے. انسانی حقوق. اور آپ انتہا دیکھیے کہ ایک موقع آتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حفاظت کے لیے جو معمولی سا ٹیکس لیا جا رہا تھا تو ایک موقع آتا ہے چونکہ ساری دنیا میں اس وقت جہاد ہو رہا تھا تو ایک موقع آتا ہے فوج کو وہاں سے اٹھا کر کہیں پر تشکیل کرنی تھی تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. حمد و ثنا کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، حکومت نے ہم لوگوں نے تم سے ایک رقم لی تھی تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، تمہارے انسانی حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے. اب چونکہ یہ تمام محافظین جا رہے ہیں تو لہذا یہ پیسہ ہم تم کو واپس کرتے ہیں. آؤ مثال پیش کروں. ہم جن کا نام لیتے ہیں کیا ان کا مشن ہم پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کردار اور اس گفتار کے علم بردار ہیں؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سمجھ لیجئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر موقع کے اوپر ان کی صورت اور سیرت کو اپناؤ. جنگ کا میدان ہو، صلح کی دنیا ہو، تعلیم کا میدان ہو یا تعلم کا میدان ہو، سب کے اندر جو طریقہ اپنانا ہے وہ آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے. تو آج ہم یہ نیت کرتے ہیں، ربیع الاول کا آغاز ہے، کہ ہم کوئی بھی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، اس کام کو نہیں کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات، ہم یہ تلاش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے تو یہ رحمت للعالمین کس بنیاد پہ قرار دیا گیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں تو وارث ہونے کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان صفات سے ہم کو ایک وافر حصہ ملا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو ان کے فالوورز بھی رحمت اور سکون اور راحت کا پیغام لے کے آئے. اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حاضرین مجلس جنہوں نے یہ پیغام سنا جو کہ پیغام محبت ہے، پیغام لطف و عنایت ہے، اس پیغام کو عام کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے کے اندر تحمل اور برداشت اور رحمت کے جذبات اور ایک دوسرے کی قدردانی، انسانیت کی تقریم، یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.